پتہ ہے کہ جب آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں نا تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں نا، جب حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگتی ہیں اور جب دل ٹوٹنے لگتا ہے، تب ذرا رکیں اور رک کر سوچیں ذرا۔ ہاں، کوئی نہیں اپنا مگر رب تو ہے نا ہمارا۔ بس جب اللہ ساتھ ہے تو غم کیسا۔ جب اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو شک میں مت پڑا کریں، یقین کامل رکھا کریں، وہ دے دے گا، کیونکہ وہی دیتا ہے سب۔ مایوس مت ہوا کریں، جس کو غم زیادہ ملتا ہے نا ان کے لیے رب کی محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ ناممکن سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ وہی آپ کو عطا کر کے خوش کر دے گا ایک دن۔ اللہ دینا چاہتا ہے، تبھی تو خواب دکھاتا ہے بندے کو، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ خوشیاں آپ کے مقدر میں ہوں گی ایک دن انشاءاللہ۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے، جب آپ تنہا بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تب آپ کو اللہ پاک کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے اللہ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور انہیں چپ کرواؤ، اور فرشتے پھر تھک ہار کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ پاک تیرا بندہ بہت رو رہا ہے۔ وہ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بندہ کس چیز کے لیے اتنا رو رہا ہے، جبکہ آپ کے پاس اپنے بندے کے لیے عطاؤں کا تو سمندر ہے، آپ انہیں کس چیز سے محروم کیے ہوئے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے اس کی کوئی چیز چھین لی ہے، اس کی من پسند چیز چھین لی ہے جو اس کو بہت زیادہ عزیز تھی، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں پر فرماتے ہیں کہ میری ذات کی قسم، اگر میرا بندہ اس پر میری رضا کی خاطر صبر کر لینا تو میں اسے ایسی چیز سے نواز دوں گا جس پر پوری کائنات رشک کرے گی، اور پھر جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے نا وہ اس چیز کو بھول جائے گا ایک دن۔ بے شک اللہ ہی ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ ایک بچہ اگر گر کر چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو کیا اس کی ماں اسے آگ میں چھلانگ لگانے دے سکتی ہے؟ بھلا سوچئے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے بچے کو خطرہ ہے جو کہ وہ نہیں جانتا مگر اس کی ماں خوب جانتی ہے۔ پر سوچیں، وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، بھلا وہ ہمیں ایسی چیزوں میں کیوں مبتلا کرے گا جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ بے شک اللہ ہی سب جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف یا پریشانی آ جاتی ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ آندھی ہو یا طوفان، اس کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کی بارشیں برستی ہیں۔ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اکیلے ہوتے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ پر اس کی رضا کی خاطر صبر کر لیا نا تو پھر وہ آپ کی چاہت سے راضی ہو کر آپ کی تقدیر کا حصہ بنا دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی کہانی کو جب چاہے جہاں چاہے آپ کے مطابق موڑ سکتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے نا، وہ آپ کے غموں کو خوشیوں میں بھی بدل سکتا ہے ایک دن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے تبدیل کر سکتی ہیں، دعائیں ہمارا نصیب بدل سکتی ہیں، اور جو چھن گیا ہے وہ واپس بھی ہمیں لوٹا سکتی ہیں۔ جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ دعا کر سکتی ہے ہمارے لیے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں جگہ جگہ تسلی دے رہا ہوتا ہے، نا امید مت ہوا کرے، کمزور نہ پڑا کرے، یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہی ہے ہمیشہ، تو بہت جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایک دن۔ وہ دن قریب ہیں جب آپ اپنی ہر دعا حقیقت سے بنے ہوئے دیکھیں گے، اور لوگ آپ کو توڑیں گے، بار بار توڑیں گے، بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، مایوس نہیں ہونا، بس خود کو رب سے جوڑ لینا ہے، باقی لوگوں کو اللہ پاک دیکھ لیں گے۔ رب اس انسان کو گرنے نہیں دیتا جسے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور آپ کا مانگنا
اللہ کی توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے، اور جس نے مانگنے کی توفیق دی ہے نا آپ کو، وہ قبول بھی ضرور کرے گا ایک دن۔ بس آپ اس صبر شکر کے ساتھ ہمت نہ ہاریے گا، اس لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ پاک سے۔ جانتے ہیں ہم کبھی کبھی اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اتنا مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور ہم بس اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی۔ یا اللہ، سب کچھ دے رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں دے رہا، کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ میری ہی دعا کیوں نہیں سن رہے آپ؟ کیا میں اتنی گناہ گار ہوں؟ روتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں بار بار، کب تک صبر کرنا پڑے گا ہمیں اللہ پاک؟ تو قرآن پاک میں جواب ملتا ہے، تم کیا جانو شاید وعدے کا وقت قریب ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ لیکن لگتا ہے تو مجھے بھول گیا ہے یا اللہ، تو پھر قرآن پاک میں جواب ملتا ہے، تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ بس صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، سب کچھ میسر ہوتا ہے لیکن شکر نہیں کرتے ہم، بغیر مانگے بھی ملتا ہے لیکن توکل نہیں کرتے، مشکل آسان بھی ہو جاتی ہے لیکن ہم صبر نہیں کرتے، قرآن و سنت کا علم لیکن عمل نہیں کرتے، آخرت پر ایمان ہے لیکن خوف زدہ نہیں ہوتے۔ توکل کیا کریں، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف سے یعقوب کو ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑوا دیتا ہے۔ تو پھر تم کیا اپنے اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے اور ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے نا کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ اور جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں نا، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ اور جان لیں اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو ہم کو نظر آتا ہے جب ہم کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگا کریں، خوب مانگا کریں، وہ آپ کو بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ یقین رکھیے مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے نا اور اس کے ساتھ ہے، مشکلیں وہی حل کرے گا، راستے بھی وہی بنائے گا۔ وہ جہاں سے چاہے گا انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہاں سے اس کے لیے راستے نکالے گا، اور وہ کوئی نہیں ہے، وہ صرف اللہ پاک ہے۔ اللہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے نا، وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کو نہیں بھولتا، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ بے شک حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی نہیں بھولتا، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی آپ اپنے آپ کو دیکھو، کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو نا، وہ دعا مانگ رہے ہو تو کیا پتہ وہ جو آپ مانگ رہے ہو قبولیت اس کی قریب پہنچنے ہی والی ہو۔ تو اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑا کریں، مایوس مت ہوا کریں، وہی عطا کرنے والا ہے اور وہی ہم سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے سننے والے جو مجھے سن رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے، ان سب کو ان کی منزلوں پر پہنچا دے، جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ عطا کر دے،
ان سب کو وہ سب کچھ دے دے جس کی وہ چاہ کرتے ہیں، جو وہ رو رو کر آپ سے مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔